الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، علم کلام میں ہم نے قاعدہ جبر کی بحث ختم کر لی. پہلے ہم نے قائلین جبر جو ہیں یعنی جبر کا اعتقاد رکھنے والے ان کے خیالات کو سمجھ لیا، وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر اس پہ غور و فکر کر کے ہم نے ایک تنقیدی جائزہ لے لیا، یعنی کریٹیکل اپریسیشن کر دی. تنقیدی جائزہ لینے کا مطلب ہے ہم نے ان کے اعتقادات کو، ان کے خیالات کو تولا فکر و عقل کی ترازو میں، اور پھر کہا تنقیدی جائزے میں ایسا نہیں ہے کیونکہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے کیونکہ ایسا ہے، تو اس کی کریٹیکل اپریسیشن کر دی. تو کریٹیکل اپریسیشن کے آخر پر ہم نے نفی کر دی اس کی. پہلے سمجھ لیا، پہلے کچھ دیر کے لیے قبول کیا تاکہ سمجھ لیں، تو سمجھ لینے کے بعد پھر ہم نے ان کو تولا، ان کے افکار کو، ان افکار کو تولنے کے بعد ان کو رد کیا کیونکہ ان کی نفی کر دی. ان میں جو خرابیاں تھیں وہ بیان کی. تو ان میں جو خرابیاں تھیں وہ بیان کرنے کے آخر پر ہم نے اصل میں یا تو جبر ہے لیکن ہم نے اس کی نفی کر دی. نفی کیسے کی؟ کیونکہ اس کے اپوزٹ میں اختیار کی باتیں چند ایک جو قابل قبول تھی وہ بتا دی، اختیار کی باتیں. یعنی جو ہی آپ نے جبر کی کریٹیکل اپریسیشن کی تو اس کے دوران ہی آپ نے اختیار کی باتیں کی. تو ان کی اختیار کی باتوں کو تھوڑا سا دہراتے ہیں آج، تاکہ اب ہم قائلین اختیار پہ آج بحث شروع کریں گے. قائلین اختیار، اصحاب اختیار، اختیاری لوگ، یہ جبریہ، یہ اختیاریہ کو قدریہ کہتے ہیں. تو جبریہ ختم کیا اور اس کو ہم نے رد کیا. اب ہم دیکھتے ہیں اختیار والے کیا کہتے ہیں، کیا قابل قبول ہے کچھ یا نہیں ہے. پہلے تو مسئلہ اختیار کو سمجھنا پڑے گا، اور مسئلہ اختیار کو سمجھنے کے لیے نقطوں میں پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، 3، 4، 5 اس طرح سے ہم چلیں گے تاکہ قاعدہ اختیار سمجھ لیں گے، اور بعد میں ان کا بھی کریٹیکل اپریسیشن کریں گے. تو نقطہ نمبر 1، نقطہ نمبر 1 ہے یہ. نقطہ نمبر 1، ہمارے پاس کوئی آدمی ہوتا ہے صاحب تقوی. ہم کہتے ہیں یہ آدمی بہت با تقوی ہے، متقی ہے، با تقوی ہے. با تقوی کب ہو سکتا ہے؟ تقوی تب ہو سکتا ہے جب آپ کوئی کام جو کرنا چاہیے تو اسے سوچ سمجھ کر شعوری طور پر. دو چیزیں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شعوری طور پر کام کرنا، شعوری، اور ایک ہوتا ہے ناشعوری یا بے شعوری، بغیر شعور کے. شعوری یعنی وٹنگلی، اور دوسرا ہوتا ہے غیر شعوری طور پر.
غیر شعوری طور پر یعنی انویٹنگلی، جان بوجھ کر اور بے جانے، انویٹنگلی جان بوجھ کر کام کرنا۔ اگر آپ جان بوجھ کر کام کریں گے تو اس کی قدر و قیمت ہے۔ آپ نے دیکھ بھال کر کام کیا، سوچ سمجھ کر کام کیا، ہر قدم پھونک پھونک پر اٹھایا، پھونک پھونک کے چلے۔ آپ پھونک پھونک کے چلیں گے تو پاؤں میں کانٹا نہیں چبھے گا، پھونک پھونک کے چلیں گے تو کوئی حشرہ آپ کے پاؤں میں ڈنک نہیں مارے گا۔ اسی طرح سے تقویٰ تب آپ با تقویٰ کہلائیں گے جب آپ شعوری طور پر برے افعال سے پرہیز کریں گے۔ شعوری طور پر، شعوری طور پر کا مطلب کیا ہے؟ شعوری طور پر کا مطلب ہے ارادہ و اختیار کے ساتھ، ارادہ و اختیار کے ساتھ۔ ارادہ و اختیار کے ساتھ۔ دوسرا ہوتا ہے ضمنی طور، بائی دا وے، ضمنی طور پر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو ضمنی طور پر آپ سے ایک اچھا کام سرزد ہوا، کیا اس اچھے کام کی اجرت ملنی چاہیے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ جان بوجھ کر نہیں کیا، بائی دا وے کیا، اچھا بائی دا وے کام کیا، ملنی چاہیے اجرت، ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن اب آپ نے وہی کام جان بوجھ کر کیا، سوچ سمجھ کر، اچھا کام سمجھ کر کیا، ہاں کیا؟ پھر تو اسے زیادہ اجرت ملنی چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زیادہ اجرت۔ تو جب آپ کوئی کام ارادہ و اختیار کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ تقویٰ کہلانے کا مستحق ہے اور آپ کو متقی کہلایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے انجانے میں آپ سو رہے ہیں، سوتے ہوئے چلے، کچھ لوگ اسے ایک بیماری ہے سومنیمبولزم ہے، کوئی آدمی سویا ہوا ہے اور سوتے ہوئے جاگتا ہے، آنکھیں وغیرہ بند ہیں، جاگتا مطلب ہے اٹھتا ہے اور کپڑے وغیرہ بھی پہنتا ہے اور چل پڑتا ہے اور پورے محلے کا چکر کاٹ کے واپس آتا ہے اور پھر سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے اور ہمسائے وغیرہ تھے، آپ خیریت سے تھے؟ کیوں جی کیا بات ہے؟ آپ کل یہاں سے گھوم رہے تھے رات کو۔ کون گھوم رہا تھا؟ میں نہیں تو؟ ہاں جی آپ گھوم رہے تھے، کیسے گھوم رہا؟ آپ نے دیکھا، جب مجھے دیکھا تو سلام کیوں نہیں کیا؟ ہم نے سلام اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ آنکھیں بند تھی، آپ کی آنکھیں بند تھی، تو ہم نے کہا سلام کریں گے تو کیا پتہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کہیں خلل نہ پڑ جائے، مزاج گرامی خراب نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے سلام نہیں کیا، کوئی خلل نہیں کیا۔ تو ایسے سوتے میں وہ گیا اور مسجد میں بھی داخل ہو گیا، میں خانے میں بھی داخل ہو گیا، ایک نکڑ پہ میں خانہ ہے، دوسری نکڑ پہ مسجد میر شمس الدین ہے، تو وہاں بھی گیا اور وہاں بھی گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو نماز پڑھنے والوں میں شمار کریں گے یا شراب پینے والوں میں؟ ہاں؟ نہ شراب خوروں میں شامل کریں گے اور نہ نماز پڑھنے والوں میں شامل کریں گے، کیونکہ سوتے میں، جاگتے میں نہیں گیا، سوتے میں گیا اور وہاں گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اسے نماز پڑھی، ممکن ہے اٹھک بیٹھک بھی کیوں ہوگی، لیکن نماز تو نہیں پڑھی نا، اس کو نماز پڑھنا نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی چیز جو ہے، پہلی شرط عبادت کی، نماز کی، وہ نیت ہے، تو سوتے میں وہ کیسے نیت کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو گویا ہر وہ کام جو کہ ارادہ و اختیار سے کیا جائے گا اسے تقویٰ کہہ سکتے ہیں، اگر وہ تقویٰ کا کام ہوا۔ اور اگر ضمنی طور پر سومنیمبولزم اور اسی کے ضمن میں، اسی کے ساتھ اس نے مسجد کا چکر بھی کاٹ لیا تو وہ کوئی مستحسن کام نہیں کہلایا جا سکتا۔ گویا لازم ہے کہ شعوری طور پر کام کیا جائے، اختیار و ارادہ کے ساتھ کام کیا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اسے پتہ چلتا ہے صاحب تقویٰ با تقویٰ پرہیزگار وہ تو تب ہے جب جبر سے نہ ہو بلکہ
इख्तियार से हो, बाय चॉइस हो। जैसे हम हैं, आजकल आप पढ़ रहे हैं तो आजकल आपको मुसलमान मैं मान लूँगा, जान लूँगा और मान भी लूँगा। लेकिन अगर आप न पढ़ रहे हैं, बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन आप जो मुसलमान हैं तो ये बाय बर्थ है, बाय चॉइस तो नहीं है। एक बाय चॉइस है, एक बाय बर्थ है। दर्जा किसका बड़ा हुआ है? जो बाय चॉइस होगा, जो बाय चॉइस होगा, ठीक है कि नहीं? तो इसी तरह से किसी को साहिब तकवा नहीं कहा जा सकता अगर जबर होता। अगर हम जबर के फ़लसफ़े को कबूल करते हैं तो तकवा की बात नहीं होती, मुत्तक़ी लोग नहीं कहलाए जा सकते। लिहाजा तकवा के मानी, तकवा को इसलिए माने कौन दे रहा है? मीनिंग कौन सी चीज़ तकवा दे देती है? तकवा को मीनिंग देनी है ना, एक लफ्ज़ है, इसको मीनिंगफुल लफ्ज़ बनाना है। किस चीज़ से लफ्ज़ बनेगा? शऊर से, इरादे इख्तियार से इसे मीनिंग मिलेंगे। और अगर ये चीज़ ना होगी तो इसके मीनिंग नहीं होंगे, मीनिंगलेस लफ्ज़ बनेगा। ठीक है ना? तो पहला नुक्ता जो है इख्तियार वालों का वो ये है कि बाबा कोई लोग जो है वो बात तकवा नहीं कहलाए जा सकते, मुस्तहिक नहीं है बात तकवा कहलाने के, अगर वो इख्तियार से काम ना करें। अगर इंसान बा इख्तियार नहीं होता, बा इरादा नहीं होता, बा शऊर नहीं होता तो इस लफ्ज़ के माने नहीं होते। जब इस लफ्ज़ के माने नहीं होते तो जन्नत तो जहन्नम का तस्वुर नहीं होता। ठीक है ना? ये नुक्ता नंबर 1। फिर नुक्ता नंबर 2 पर हम चलेंगे, और वो नुक्ता नंबर 2 जो है वो ये है कि नंबर 2, आप कहते हैं नमाज पढ़ो, आप कहते हैं बच्चे से नमाज पढ़ो, वो कहते हैं मैं क्यों पढ़ूं? क्यों? वो आए, जवाब दीजिए ना आप उसको। आपका बच्चा आपको कहता है क्यों पढ़ लूं, क्यों? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसलिए कि आप बालिग हो गए, और बालिग होकर आप मुकल्लफ बन गए। मुकल्लफ बन गए का मतलब ये कि आप पर तकलीफ आयद हो गई। ये तकलीफ किसने आयद की? मुझे बताइए, मैं जाके उसके मकान पे पत्थर फेंकूंगा। किसने तकलीफ आयद की? बाबा जिसने पैदा किया उसी ने, खुदा ने तकलीफ आयद की। बंदों पर खुदा ने तकलीफ आयद की। किस चीज़ की? नमाज पढ़ने की। और किस चीज़ की? रोज़े रखने की। और किस चीज़ की? सच बोलने की। ठीक है कि नहीं? जितने सारे अवामिर हैं उनका इंसान मुकल्लफ बन जाता है। मुकल्लफ कब बनता है? जब वो एक ख़ास एज पर पहुंच जाता है। तो जब मुकल्लफ बना दिया अल्लाह ने हमको, लेकिन क्या फिर मुमकिन है एक तरफ से मुकल्लफ बना दिया और दूसरी तरफ से पकड़ लिया? नहीं, नमाज पढ़ो, आप मेरा हाथ छोड़ो तब पढ़ूंगा, आपने मुझे पकड़ के रखा है। जबर तो पकड़ के रखता है कि नहीं? जबर रखता है ना पकड़ के। तो ये तकलीफ और मुकल्लफ होना और तकलीफ होना, इसके मायने कब मिलेंगे? जबकि इरादो इख्तियार होगा। इरादो इख्तियार नहीं होगा तो मुकल्लफ नहीं हो सकता। हमारा मुकल्लफ होना इस बात की दलालत करता है, इस बात पे इस्तिदलाल करता है, दलील मिलती है, आर्गुमेंट मिलता है कि जब इरादो तकलीफ जब मुकल्लफ है तो तब इरादा और इख्तियार लाजिमा है। इसका लाजिम मलजूम, एक चीज़ लाजिम है, दूसरी चीज़ मलजूम है। अगर आपका बच्चा मुकल्लफ बन गया तो उसके लिए लाजिम है फिर कि वो बा इरादा और बा इख्तियार हो, फिर आपको उसे आज़ाद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? इरादो इख्तियार क्या है? इरादो इख्तियार है कि आज़ादी है
کس چیز کی؟ کام کرنے کی. انسان آزاد ہونا چاہیے تبھی تو کام کر سکتا ہے. کام کرنا کیا ہے؟ ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی کیا ہے؟ تکلیف. جب ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی کرنے کے لیے تو میں آزاد ہونا چاہوں گا تبھی تو میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا لوگ مکلف ہیں کیونکہ اللہ نے تکلیف عائد کر دی. تو اللہ کی تکلیف عائد کرنے کا مطلب ہے اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے انفرنس. تو انفرنس یہ نکلتی ہے، نتیجہ یہ نکلتی ہے کہ انسان پھر آزاد ہونا چاہیے کام کرنے میں. جو کچھ کرنا چاہیے کرنا چاہیے، اسے کرنے دینا چاہیے. تو لہذا اختیار والوں کا یہ نقطہ نمبر 2 ہے کہ بابا جو تکلیف ہے، جو انسان مکلف ہیں، تو اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لہذا وہ با اختیار ہیں اور آزاد ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں خلقت پر کوئی چیز دنیا میں آزاد نہیں ہے، کوئی چیز دنیا میں با اختیار نہیں ہے، کوئی چیز دنیا میں با ارادہ نہیں ہے، مگر ایک انسان ہے جو کہ سب چیزیں ہیں. با ارادہ بھی ہے، باشعور بھی ہے، آزاد بھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا اس وجہ سے تبھی ان پر تکلیف ہے، ورنہ کسی اور چیز پر تکلیف تو نہیں. لکڑی پر یہ تکلیف نہیں ہے کہ اس پہ رندہ چلنا چاہیے، لوہے پر یہ تکلیف نہیں ہے کہ اس پر رندہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کا اختیار نہیں، ان کی خاصیت ہے. اس چیز کی خاصیت کہ اس پر رندہ چلاتے ہم اور چلتا ہے، لیکن اس کے اختیار سے نہیں بلکہ نجار کے اختیار سے. اور لوہے پر نجار چلانے بھی چاہیے تب بھی نہیں چلے گا، اس پہ گرائنڈر چاہیے جو کہ اسے رندہ مارے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن انسان ایسی چیز ہے کہ اس میں ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، آزادی بھی ہے. تو ان تینوں چیزوں کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کو بالکل باندھ کے رکھا ہے کس چیز میں؟ تکلیف میں. بھئی آپ کو میں نے یہ چیزیں دے دی، لیکن شرط یہ ہے کہ اب آپ مکلف بنیے، اپنی ڈیوٹی سمجھ لیجئے. جناب کون سی ڈیوٹی ہے میری؟ نماز پڑھیے. اور کون سی ڈیوٹی ہے؟ روزہ رکھیے. اور کون سی ڈیوٹی ہے؟ زکوٰۃ دیجیے. اور کون سی ڈیوٹی ہے؟ حج کیجیے. اور وغیرہ 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 چلتا رہتا ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آپ کہتے ہیں یا اللہ آپ کیسے پروردگار ہیں میرے کہ مجھے اختیار ہی نہیں دیا، لیکن مجھے کہہ رہے ہیں کہ تکلیف پورا کرو. صحیح رہو نا؟ یہ نمبر 2. پھر نمبر 3 پر آتے. تیسرا نقطہ نمبر 3. نقطہ نمبر 3، اس تکلیف کے ساتھ اب ایک چیز ہے بعثت. کن لوگوں کی بعثت؟ کن کو اللہ نے مبعوث کیا ہے؟ بعثت کن لوگوں کی؟ بعثت انبیاء. کس نے آپ سے کہا نماز پڑھنی ہے؟ انبیاء نے کہا. ٹھیک ہے یہ؟ اور کیا ہمیشہ پڑھنی ہے؟ ہاں ہمیشہ پڑھنی. بیمار بھی ہوں تب بھی پڑھنی. تو یہ کیا قانون ہے؟ ہاں قانون ہے. قانون نے شریعت، بعثت انبیاء اور ان کے ساتھ شریعت. شریعت نے قوانین الہی. قوانین الہی. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا کچھ ملے گا یا مفت میں؟ نہیں جناب، معاد ہے نا. معاد ہے، معاد واپس آنا ہے اللہ کے پاس. معاد، اور معاد کے نتیجے میں یا تو جنت ملے گی یا نہیں کام کیا ہوگا تو جہنم ملے گی. تو میں سے ایک چیز ملے گی. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے بعثت انبیاء کا، قوانین الہی کا اور معاد کا اور پھر جزا و سزا کا، یہ سارا سلسلہ ڈرائیو کرتا ہے میننگ. بامعنی یہ سلسلہ بنتی. سب چیزیں بامعنی تب بنتی ہیں جبکہ آزادی و اختیار ارادہ ہو تبھی یہ ہو سکتا ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو یہ باتیں نہ ہوتی.
آپ کے یہاں حیوانات بھی ہیں. آپ تو بطیں پالتے ہیں, بطخیں, بطیں پالتے ہیں, آپ گائے پالتے ہیں, آپ گھوڑا پالتے ہیں. تو پھر آپ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں, ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن کیا ان کو آپ کوئی اجر سزا وغیرہ دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ کھانا نہیں دیں گے مر جائیں گے, آپ کو نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اجر یعنی جزا اور سزا کے طور پر کچھ نہیں. یہ اجر جزا و سزا, جزا و سزا, یہ جزا ہے اور یہ سزا ہے. جزا و سزا کا تصور یہ سب کچھ کب ہے؟ یہ تب ہے جب آزادی ہوگی, ارادہ ہوگا, اختیار ہوگا. جبر ہوگا تو یہ چیزیں بے معنی. ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں ہے اگر جبر ہوتا. ٹھیک ہے. اور پھر آخر پہ نمبر 4, آخر پہ نہیں بلکہ نمبر 4, ابھی تو بہت دور جانا ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ بغیر ان چیزوں سے الگ ہٹ کے آپ کے یہاں قوانین ویسے بھی ہیں, آپ خود بناتے ہیں نا خود. مجرموں کو سزا دے دو, بند رکھو پرزن میں, تو قوانین ہیں. قوانین کون سے ہیں؟ قوانین الہی نہیں بلکہ قوانین جو آپ نے بنا دیے. اور ان قوانین کے ذریعے مجرموں کو آپ سزا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ ایسے کام کرتے ہیں کہ تاریخ کا دائرہ بدلتے. امام خمینی نے تاریخ کا دائرہ بدل دیا, تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا. ایران کہاں جا رہا تھا اور آپ کہاں جا رہے ہیں, تاریخ بدل دی. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ علوم و فنون میں, علوم و فنون اور ٹیکنالوجی, ان سب میدانوں میں ترقی کی ہے. سائنسز, علوم سائنسز بھی آئیں گے. ان سب چیزوں میں آپ ترقی کی راہ پر جا رہے ہیں. ان سب چیزوں میں آپ نے اپنے معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب آپ کا معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ کہلاتا ہے. برطانیہ کا معاشرہ ڈیولپڈ معاشرہ, ہمارے ہندوستان کا معاشرہ انڈر ڈیولپڈ, اور ہمارے پہاڑوں پر رہنے والوں کا معاشرہ بہت پچھڑا ہوا, پسماندہ. یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو گیا بھائی؟ یہ سب کچھ آپ کے علوم و فنون میں جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے, ترقی کی راہ پر آپ چلتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ سب کا سب ممکن ہو گیا. لیکن یہ سب جو ہے یہ کیا کسی چیز کی دلالت کرتے ہیں؟ دلالت کس چیز کی کرتے ہیں؟ دلالت کرتے ہیں اسی ارادہ و اختیار کی. اور کام کرنے کی آزادی, اور سوچنے کی آزادی, نئے نئے ایجادات کرنے کی آزادی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ سب چیزیں تبھی ممکن ہوئی جب آپ آزاد تھے سب کچھ کرنے کے لیے. آپ کے سائنسدان آزاد تھے, ایٹم بم بنانے کے لیے بن گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کے ابوالکلام آزاد تھے کس چیز کے لیے جی؟ میزائل ٹیکنالوجی بنانے کے لیے. تو جب یہ آزادی تھی, جب یہ ارادہ تھا, جب یہ اختیار تھا, تبھی یہ سب کچھ ممکن ہو گیا, ورنہ ممکن نہیں ہوتا. اگر جبر ہوتا تو یہ دروازہ بھی بند ہوتا.
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.